مردوں پر دونوں چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان عالی شان سننے کے بعد میرا اپنے بھائیوں سے سوال ہے، ہمارے ہاں جب کسی کی بیٹی کی منگنی ہو جاتی ہے، ہمارے ہاں جب کسی کی بیٹی کی کیا ہو جاتی ہے تو کچھ ہوتا ہے اس انگوٹھی کے بعد میں کہ نہیں ہوتا؟ کیا ہوتا ہے؟ کون پہناتا ہے؟ لڑکی کا باپ کس کو پہناتا ہے؟ اپنے ہونے والے داماد کو۔ کیا یہ جو پہنا رہا ہے یہ مسلمان نہیں ہے؟ جس کو پہنائی جا رہی ہے وہ مسلمان نہیں ہے یا مرد نہیں ہے؟ کیونکہ حدیث میں تو دو ہی باتیں ہیں نا، امتی سے مسلمان ہونا ثابت ہو گیا اور ذکور سے مرد ہونا ثابت ہوا۔ یہ جس کو دے رہا اور جو پہن رہا کیا وہ مسلم نہیں یا مرد نہیں؟ اگر تو عورت ہے پھر تو کلام ہی نہیں ہے کہ عورت کے لیے اجازت ہے، عورت ہے تو پھر داماد کیسے بنا؟ مرنے کا مقام، رونے کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ اور میرے بھائی نکاح صرف سنت ہے، وہ بھی پتہ نہیں جس کو تو حرام کا مرتکب خود بھی ہوا اس کو بھی کر رہا ہے، پتہ نہیں سنت نکاح تک زندہ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اس بات کا ان کو بھی علم بھی ایک سنت کو اپنانے کے لیے حرام کا ارتکاب کریں لوگ۔ کیا یہی ہے غلامی مصطفیٰ کا اصول؟ کیا یہی ہے غلامی مصطفیٰ کی نشانی اور علامت؟ کیا یہی ہے ایک مسلم کا طریقہ کار کہ جس کام کو رسول اللہ حرام کرے اور راوی مولا کائنات جیسی ہستی ہو اور سیاستہ میں وہ حدیث ہو صحیح حدیث و سند کے اعتبار سے اور مسلمان جان بوجھ کے اس کے خلاف کرے؟ اپنے آپ سے پوچھے تو صحیح، میں رسول اللہ کو کس منہ کے ساتھ سامنا کروں گا؟ آخر قبر میں سرکار نے آنا تو ہے، محشر کے دن سرکار نے آخر شفاعت کے لیے ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے تشریف لانا تو ہے۔ جان بوجھ کے کچھ تو شرم کرو، کچھ تو حیا کرو مصطفیٰ کریم سے، کچھ تو اللہ کا خوف لے آؤ۔ جس چیز کو رسول اللہ حرام کر رہے ہیں تم وہی گفٹ اور تحفے کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ میری بیٹی سے نکاح کرنے والا ہے، کیا نہیں ہے؟ ممکن ہے نکاح سے پہلے بیٹی مر جائے یا یہی مر جائے، اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں، کیونکہ زندگی کا کسی کو کوئی بھروسہ نہیں۔ نکاح ایک سنت ہے، عام حالت۔ کیسے لوگ پیدا ہو گئے سنت کو اپنانے کے لیے حرام؟ یہ تو ایک حرام کی بات نہیں ہے، نہ جانے یہاں شادیوں پہ کتنے حرام کاموں کا ارتکاب کیا جاتا ہے، کس قدر بربادی ہے، کس قدر لوگ یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلنا شروع کر رہے ہیں۔ یہ ساری ڈوز ان کو یہودیوں نے دی ہے، یہ سارے پروگرام جو شادیوں پہ آج کل خلاف شرع ہوتے ہیں یہ عیسائیوں نے ان کو دیے ہیں، اور ان کو پتہ کہاں سے چلا؟ ان کی میڈیا کے ذریعے جو زہر کھولا جا رہا ہے اس کے ذریعے انہوں نے جو ان کو دیکھا وہی مسلمانوں نے شروع کر دیا۔ غلط تو نہیں کیا ہے؟ مسلمان کو اللہ مال دے تو وہ حرام کاموں پہ لگانے کے لیے تو نہیں ہوتا۔ اور اسی بات کو میں اگر مزید آگے بڑھاؤں تو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں، اس کی ایک اور صورت بھی ہے۔ ہمارے علاقوں میں سونے کی انگوٹھی دینے کی، وہ پتہ ہے کب ہوتی ہے؟ جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو۔ میں نے یہ دیکھا جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو، میں ان لوگوں کے نام بھی جانتا ہوں جو اس طرح جنہوں نے کیا، میں صرف انہی تک بات دوں، جو بھی کرے گا اس تک مسئلہ چلا جائے گا۔ بیٹا پیدا ہوا تو کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو اس کو تحفے کے طور پہ کیا پیش کرتے ہیں؟ سونے کی انگوٹھی، صرف انگوٹھی نہیں، سونے کی انگوٹھی، یہ تحفہ دیا جائے۔ ایسے ہی ہے جس کو آپ شراب کی بوتل پکڑا دیں۔ مرد کے ہاتھ میں سونا پہننا حرام جو ہے، ابھی آپ حدیث سن کے آ رہے ہیں، اور مولا کائنات جیسی ہستی اس حدیث کی راوی ہے، کوئی عام بندہ نہیں حدیث کو روایت کر رہا، اور حدیث مرفوع ہے، سرکار سے انہوں نے خود سنا کہ سونا اس امت کے مردوں پر کیا ہے؟ اور ہم جو حرام ہے اسی کو تحفے کے طور پہ دیتے ہیں۔ کچھ تو شرم آنی چاہیے لوگوں کو،
کچھ تو حیا کریں کہ ہم ہیں مسلمان، کام ہم کن لوگوں والے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے آپ کو ہم عاشق رسول ہیں، اور کام سارے وہ جو رسول اللہ کے دشمن کیا کرتے ہیں۔ کہنا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن حرام کام چھوڑنا ان کو قبول نہیں ہے، موت قبول ہے، کیونکہ حرام کام چھوڑنا موت سے زیادہ مشکل ہے نا، اس لیے وہ نہیں چھوڑیں گے، موت قبول ہے۔ یہ صرف ایسے خام خواہ کے نعرے ہوتے ہیں، اگر ان کے اندر کوئی اصلیت ہوتی نا تو اپنے محبوب علیہ السلام کی شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرتے، کم از کم جان بوجھ کے۔ ویسے ہم انسان ہیں، ہم سے خطا ممکن ہے، لیکن جان بوجھ کے تو بندہ نہ کرے۔ اب ایک بندہ سنارے کے پاس گیا، اس کو کہہ رہا ہے اتنے وزن کی سونے کی انگوٹھی بنا کے دے، یہ ضمناً ہو گیا یا جان بوجھ کے کیا جا رہا؟ یار جان بوجھ کے پوری پلاننگ کے ساتھ اس گناہ کو کیا جاتا ہے، اور پھر جس کو پہنانا ہے اس کا ہاتھ پکڑے گا، اس کے ہاتھ میں داخل کرے گا، تو دیکھیں کتنے حراموں کا ارتکاب۔ اور ادھر اگر آپ صحابہ کی طرف جائیں، رسول کائنات صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الباس میں، ایک صحابی آپ کے سامنے آتے ہیں جن کے ہاتھ میں سونے کی، سرکار نے ان کے ہاتھ کو پکڑا، انگوٹھی کو اتارا اور زمین پہ پھینک دی۔ سرکار اس محفل کو چھوڑ کے کہیں تشریف لے گئے جہاں آپ نے جانا تھا۔ پیچھے صحابہ نے اس صحابی کو کہا، شاید اس تک حدیث نہیں پہنچی تھی کہ سونا امت کے مردوں پہ حرام ہو چکا ہے۔ ابتدا میں کیونکہ یہ واقعہ ہوا ہوگا، ایسی روایت موجود ہے، ابتدا کے اندر یہ پہنا جاتا تھا، لیکن جب حرام کر دیا بس کر دیا، کام ختم ہو گیا۔ تو صحابہ نے اس بندے کو کہا انگوٹھی اٹھا لو اور اس کو بیچ ڈالو، کیونکہ سونا خریدنا اور بیچنا شرعاً جائز ہے جبکہ شریعت کے اصولوں کے مطابق۔ تو پتہ ہے اس غلام مصطفیٰ کے جملے کیا تھے؟ انہوں نے کہا مجھے کیا کہتے ہو؟ اس کو اٹھاؤ جس کو سرکار نے میرے ہاتھ سے اتار کے پھینک دیا، اتنا نفرت کی، میں اس کو اٹھا کے بیچوں؟ فرمایا سن لو، کیونکہ سرکار نے اس سے نفرت کی ہے، اگرچہ میں اس کا مالک ہوں، بیچنا جائز ہے، لیکن میرا عشق اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کو اٹھا کے بازار میں بیچ کے جاؤں۔ عاشق ہوتے ہیں ایسے اللہ کے بندوں، یہ کیسا عشق ہے؟ سرکار فرمانے حرام ہے، وہ جان بوجھ کے خرید کے پہنا ہے، کیونکہ یہ میرا داماد جو بننے والا ہے۔ داماد اچھا بنایا آپ نے، رشتہ داری ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، دوسروں کو گناہوں سے روکنے کے لیے۔ آپ کی ابھی رشتہ داری کی ابتدا ہونے والی ہوئی نہیں ہے، نکاح ہوگا تو رشتہ داری شروع ہوگی نا۔ آپ نے پہلے اس کو حرام کے لیے دعوت دے دی، بلکہ پریکٹیکلی اسے حرام کروا ڈالا، صرف دعوت نہیں دی، اسے حرام کروا ڈالا، حرام کا مرتکب کر دیا اس کو۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام تسلیم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو بندہ ادھر سونا پہنے گا، مرد کی بات، سرکار نے فرمایا میرا رب اس کو قیامت کے دن نہیں پہننے دے گا۔ آپ کہیں گے قیامت کو ہم نے سونا پہننا؟ جی ہاں، ہم نے سونا بھی پہننا ہے، سونے سے زیادہ قیمتی چیزیں بھی پہننی ہیں، یہ قرآن میں مسئلہ موجود ہے۔ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو رب کی طرف سے ان کو انتہائی قیمتی کنگن پہنائے جائیں گے جنت میں زیورات۔ تو کیا مطلب ہے حدیث کا؟ جو سونا پہنے رب اس کو جنت کی طرف جانے ہی نہیں دے گا، رب اس کو جنت کی طرف، کیونکہ اس نے ایک حرام کا ارتکاب کیا ہے، اور حرام کا ارتکاب کرنے والا جنت کا مستحق نہیں ہوتا، جنت کا مستحق نہیں۔ یہ تو بس اپنے آپ کو سمجھانے والی باتیں، خیر ہے، نماز نہیں پڑھی خیر ہے، سود کھا لیا خیر ہے، رشوت لے لیے خیر ہے، رشوت دے لیے خیر ہے، پرایا حق کھا لے خیر ہے، ہر جگہ خیر ہے۔ میرے بھائی یہ شیطان کو دھوکہ ہے، اسلام کی روشنی میں خیر نہیں ہے۔ جب آپ اسلام کو توڑتے ہیں تو خیر کہاں ہے؟ خیر تو تھی اسلام پر چلنے میں، اور توڑ کے اپنے آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، خیر ہے خیر ہے خیر ہے۔ اسی خیر نے اس کو برباد کر دیا، حتیٰ کہ خیر خیر میں جناب عزرائیل علیہ السلام آ پہنچے۔ اب توبہ کا بھی وقت نہ رہا، اب توبہ کا بھی وقت نہ رہا۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کو تسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں
ایک شخص آتا ہے، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ، یہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ امام ابو داؤد نے اس کو سنن ابی داؤد شریف کے اندر ذکر فرمایا، باب ما جاء فی خاتم الحدید، باب اس بارے میں کہ جو آیا انگوٹھی لوہے کی، انگوٹھی کس دھات کی؟ حدیث کا نمبر ہے 4223، 4223۔ ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ خاتم من شابہ، ایک شخص سرکار کی بارگاہ قدسیہ میں آتا ہے، اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی پیتل کی، کس دھات کی؟ پیتل کی انگوٹھی۔ السنہ فقال له مالی آجد منک ریح الاسنام، رسول اللہ نے جب اس کو دیکھا پیتل کی انگوٹھی پہن کے آیا، فرمایا کیا ہے؟ میں دیکھتا ہوں منک ریح الاسنام، بتوں کی بدبو تجھ سے آتی، اسنام صنم کی جمع۔ فرمایا کیا وجہ ہے؟ مالی آجد منک، میں پاتا ہوں تجھ سے ریح الاسنام، کس چیز کی بدبو پاتا ہوں؟ بتوں کی۔ فترحہ، اس شخص نے اس کو اتار دیا، پیتل کی انگوٹھی کو کیا کیا؟ اتار دیا۔ ثم جاء وعلیہ خاتم من حدید، پھر وہ سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی وہ لوہے کی بنی ہوئی تھی۔ کس دھات کی بنی ہوئی تھی؟ لوہے کی بنی ہوئی تھی۔ فقال مالی ارا علیک حلیۃ اہل النار، سرکار نے جب دیکھا اس نے لوہے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، فرمایا کیا ہو گیا تجھے؟ میں دیکھتا ہوں کہ تو نے جہنمیوں کا زیور پہن رکھا ہے۔ حلیۃ اہل النار، یہ حدیث کے جملے صحیح حدیث ہے، ہمیں سنن ابی داؤد شریف کے اندر 4223 حدیث کا نمبر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ تو نے کن کا زیور پہن رکھا ہے؟ اونچی بولے، کن کا زیور؟ اس نے کیا پہنا ہوا؟ لوہے کی انگوٹھی، لوہے کی انگوٹھی۔ رسول کہنا فخر موجودات علیہ السلام نے جب اتنا فرمایا فتح رہا ہوں، اس شخص نے وہ انگوٹھی اتار کے پھینک دی، وہ انگوٹھی اتار کے، اور پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ من ای شیء، آخر میں کس دھات کی انگوٹھی پہنوں؟ میں پیتل کی پہن کے ہوں تو آپ کہتے ہیں بتوں کی بدبو ہے، میں لوہے کی پہن کے ہوں تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جہنمیوں کا زیور ہے۔ آخر ہم کوئی انگوٹھی پہن ہی سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر پہن سکتے ہیں تو کس دھات سے؟ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں تم پہن سکتے ہو، لیکن صرف چاندی کی، صرف چاندی کی، مردوں کے لیے ہوگا۔ ہم ابھی عورت کی طرف انگوٹھی کی دنیا میں نہیں آئے، جتنا کلام اب تک ہوا ہے حدیث کی روشنی میں مردوں کے حق میں۔ رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم پہن سکتے ہو، کس دھات کی؟ چاندی کی۔ وَلَا تُتِمُّهُ مِسْقَالًا، اور وزن بھی بتا دیا، وَلَا تُتِمُّهُ مِسْقَالًا، فرمایا اتنا ہو جو 4.5 ماسے سے کم وزن رکھتی ہو، چاندی ہو اور وزن میں 4.5 ماسے سے 1 مسقال پورا نہ ہو، جس کا موجودہ وزن میں آج کل 4.5 ماسے سے کم جتنی بھی ہو چاندی کی انگوٹھی وہ شرعاً بالکل درست ہوگی۔ مرد کیا؟ کس کی بات ہم کر رہے ہیں؟ مرد کیا؟ اس حدیث مبارکہ میں آپ نے توجہ سے کلام کو سنا، جب لوہے کی انگوٹھی حرام ہے اور جہنمیوں کا زیور ہے تو جو ادھر چین پہنتے ہیں گلے وہ حلال ہوگا۔ مردوں کی بات کر رہے ہیں، کن کی بات ہو رہی ہے؟ کوئی کڑے پہنے ہوئے بھلے کسی بلا کے لیے، کسی دان کے، وہ حلال ہوگا۔ کسی نے چھلے پہنے ہوئے بھلے وہ کسی بھی دان کے، کیا یہ مردوں کے لیے حلال ہے؟ لیکن یہ مردوں میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ مردوں میں یہ مرض پایا جاتا ہے۔
وجہ کیا ہے؟ ہم قرآن و سنت سے دور ہو گئے. ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات جو بنیادی حیثیت رکھتی تھی، جن سے زندگی کا سارا دار و مدار چلتا تھا، ہم نے ان تعلیمات کو سیکھا نہیں ہے، اور سیکھنے کی طرف آنے کا نام بھی ہم نے الا ماشاء اللہ.